تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 153 حضرت ہود علیہ السلام کا بیان، باب نمبر 9 قصہ ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پورا نام ہود بن صالح بن القاصد بن شام بن نوح تھا۔ انہیں ہود کے علاوہ عابر بن صالح بن القاصد بن شام بھی کہا جاتا تھا، جبکہ کچھ لوگ انہیں ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن اوس بن ارم ابن شام بن نوح علیہ السلام بھی کہتے تھے، اور کچھ دوسرے لوگ انہیں یکبا دیگرے وقتاً فوقتاً پہلے دونوں ناموں سے پکارتے تھے۔ ابن جبیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا قبیلہ عاد بن اوس بن شام بن نوح کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب تھے اور ان کو سکونت یمن کی پہاڑی علاقے رمل میں تھی، جو عمان اور خضر الموت کے سمندری ساحل پر واقع تھا، جسے شہر کہا جاتا تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قبیلے والے خش سے تیار کردہ خیموں میں رہتے تھے، لیکن ان کی بناوٹ اتنی عمدہ ہوتی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب الہی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ان کے خیموں کی خوبصورتی اور عمدگی کی طرف بھی اشارہ کیا، جو عذاب خداوندی کے بعد یکسر تباہ و برباد ہو گئے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 6۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہی عاد اول کی وہ قوم تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی قوم پھر دنیا کے کسی علاقے میں نہیں پیدا ہوگی کی گئی۔ سورۃ فجر آیت نمبر 7 اور 8۔ ستونوں والے ارم کے ساتھ آیت نمبر 8، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ اس آیت قرآنی میں عاد ارم سے ظاہر ہے کہ عاد اولن کی قوم مراد ہے۔ کچھ لوگ اس آیت قرآنی میں عاد ارم یعنی قوم عاد پر زور سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے لوگ ذات العمار یعنی ان کے خیموں کی عمدگی اور خوبصورتی کی طرف اشارہ بتاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس آیت قرآنی میں قوم عاد ہی پر زور دیا گیا ہے، جو اپنے رہن سہن کے لحاظ سے اس قدیم ترین زمانے میں بھی عروج پر تھی، لیکن اپنے کبر و غرور اور کفر و الحاد کے بنا پر اسے عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا، جس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں تفصیل سے کیا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارم ایک شہر تھا جو سطح ارضی پر دائرے کی شکل میں تھا اور جس کا ایک حصہ یمن، ایک حصہ شام اور ایک حصہ حجاز میں تھا، وہ بعید القیاس ہے۔ اس قیاس کا کوئی ثبوت اب تک سامنے آیا نہ کوئی دلیل، حتیٰ کہ کوئی ایسی روایت بھی مورخین کی طرف سے اب تک نہیں گزری جو اس قیاس کی بنیاد ٹھہرتی ہو۔ ابن حبان کی کتاب صحیح میں ابو ذر کی طویل روایت میں جس میں انبیاء و مرسلین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی بتایا کہ ان چاروں انبیاء یعنی ہود علیہ السلام، صالح، شعیب اور ایک صاحب صحیفہ نبی یا ابازر کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا۔ کہا جاتا کہ حضرت ہود علیہ السلام پہلے شخص تھے جو عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، جبکہ وہاب ابن منبع نے بتایا کہ عربی زبان میں پہلی بار گفتگو کرنے کا سہرا حضرت ہود علیہ السلام کے والد کے ساتھ تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی بابت کہی ہے اور کچھ دوسروں نے یہ بات کہی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 154 حضرت ہود علیہ السلام کا بیان۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہے کہ لیکن یہ دونوں باتیں بڑی مشتبہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں اور بہت کچھ کہا ہے۔ جہاں تک عرب مستعبرہ کا تعلق ہے تو اس کا اطلاق حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد پر ہوتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو فرماتے تھے۔ تاہم حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین حرم پر ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جن انعامات سے سرفراز فرمایا ان میں عربی زبان بھی شامل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی عربی زبان میں حد درجہ فصاحت کے ساتھ مخاطب فرمایا تھا، جس کا ذکر ہم حسب موقع پر انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے۔ ویسے یہاں اتنا عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصیح البیانی بھی خدا داد تھی۔ بہرکیف اس باب میں ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ عاد کی قوم اور عاد کے زمانے سے طوفان کے بعد عرب میں بت پرستی شروع ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انہی کے ایک بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بحیثیت نبی مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خدا واحد کی پرستش کی ہدایت فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بیان فرمایا اور حضرت قوم نوح علیہ السلام کے بعد سورۃ القد الفلاح المؤمنون میں بھی قوم عاد کا ذکر فرماتے ہوئے بتایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی بت پرستی کی عادت قبیحہ میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہم سجدہ میں بھی قوم عاد کی شدت سے اصنام پرستی کے علاوہ ان کی انتہائی قبر و نحوت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ میں ارشاد فرمایا کہ قوم عاد پر ہوائے تندگی طوفانی شکل پہ عذاب الہی کس طرح نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور فرعون پر عذاب الہی کے نزول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور جن کا ذکر ہم نے بحمد اللہ اپنی کتاب تفسیر میں جگہ جگہ حسب موقع تفصیلاً کیا ہے۔ عاد اور ان کی قوم کی پہلی شان و شوکت اور سرسر کے ذریعہ ان کی تباہ و بربادی کے بارے میں مذکورہ بالا قصے سے ملتا جلتا ایک قصہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں زید بن حبا اور ابو منظر سلام بن سلمان نحوی اور اسام بن ابی نجور کی زبانی اور ابی وائل اور حارث یعنی ابن حسان کے حوالے سے جو ابن یزید البکری کے بھی کہلاتا تھا بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ آخر اور ذکر ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے بزداہ سے گزر رہا تھا کہ اسے بنی تمیم کی ایک بہت ہی بوڑھی عورت ملی۔ اس نے اس ضعیفہ کی منزل مقصود دریافت کی تو اس سے آگے کی طرف اشارہ کر دیا۔ چونکہ وہ ضعیفہ بہت کمزور تھی، وہ چلنے میں دشواری محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک مسجد نظر آئی جہاں اس ضعیفہ کے کہنے پر اس نے اسے اپنی پشت سے اتار دیا۔ بوڑھی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے مدینے جا رہا ہے، اور اس نے پوچھا کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہو تو اسے بتا دے، وہ آپ کی خدمت میں اس کی طرف سے اسے پیش کر دے گا۔ بوڑھی نے جواب دیا۔ اس نے اپنی قوم کے بزرگوں کی زبانی قوم عاد کے بارے میں وہ قصہ سنا جو اس کی قوم کے بڑے بوڑھے یک بعد دیگر انہیں سناتے آئے تھے۔ پھر وہ بولی کہ میں وہ قصہ آپ کو سنانا چاہتی تھی، لیکن میں اتنی دور خود چلنے سے قاصر ہوں اور تمہیں بھی تکلیف دینا نہیں چاہتی، اس لیے تم میرے حوالے سے آپ کو وہ قصہ سنا دینا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 155 حضرت ہود علیہ السلام کا بیان۔
اس نے اس کا اقرار کیا کہ اس ضعیفہ نے قوم عاد کا قصہ جو اس کے بزرگ اپنے قبیلے کے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے تھے اس نے بھی سنا تھا، اسے سنایا۔ چنانچہ اس نے حسب وعدہ قوم عاد کے بارے میں تمام قصہ جو اس قوم کی پہلی شان و شوکت اور آخر میں اس کی تباہی کا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راوی اس ضعیفہ کو آپ کی خدمت میں لایا تھا اور اسی نے آپ کو قوم عاد کا قصہ اپنی زبانی سنایا تھا۔ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قوم عاد کی تباہی کے بعد ان کی عمارات کے کھنڈرات کے زمین بوس دیواروں کے دراڑوں سے بے شمار خزانے بھی نکلے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہی خزائن قبل اسلام بنو تمیم اور بنو آس کے باہمی مخاصمت کا سبب بنے تھے۔ اس روایت کے بارے میں راویوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ویسے بھی یہ روایت غریب اور محل نظر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے حج کے بارے میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسے ہم پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے حج کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کا یمن میں پایا جانا ثابت ہوتا ہے، لیکن بعض متاخرین نے اس کا محل وقوع دمشق میں بتایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دمشق کے جامع مسجد کے احاطے میں سمیت قبلہ جو قبر پائی جاتی ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی ہے۔